بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو تمام انعامات کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا، اور یہاں کچھ شکوک و شبہات کا ارتفاق کیا گیا، جیسے سورہ انعام میں ذکر ہوا تھا وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا۔ مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب توحید کی دعوت پیش کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ اگر یہ شرک من جانب اللہ نہ ہوتا تو ہم اس کے کرنے پر قادر نہ ہوتے، وَإِشْرَاكُنَا بِإِجَازَةِ اللَّهِ۔ اگر ہماری بات غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے گھر بیت اللہ کا متولی نہ بناتے اور ہمارے شرک کو روا نہ رکھتے، لہذا اللہ کے گھر کا ہمارا نگران محافظ بننا اور یہ بت پرستی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس فعل سے راضی ہے، ورنہ اگر اللہ ناراض ہوتے تو ہمیں اس طرح کرنے ہی نہ دیتے یا تولیت سے ہٹا دیتے۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان کو مہلت تھی، قاعدہ امحال کو نہیں سمجھے تھے، اسی کو کہا۔ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے علاوہ کسی چیز کی، اور نہ ہم نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا من دونی من شیء، اور نہ اللہ کے علاوہ ہم کسی چیز کو کچھ حرام کرتے، یعنی ہم نے بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام پہلے جس کا ذکر سنا وہ بھی جو حرام کیا تو یہ اللہ کی مشیت سے ہے، کیونکہ ہمارا ہر کام ہر قول فعل اللہ کے چاہنے سے ہے۔ اگر اللہ ایسا نہ چاہتے تو ہماری کیا مجال کہ اس کے خلاف چاہ لے، لیکن ہم نے چاہا تو اللہ نے بھی ایسا چاہا، یعنی اپنی مشیت میں خدا کی مشیت کو داخل کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی مشیت میں اپنی مشیت کو داخل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کا جواب دیا، کذالک فعل الذین من قبلہم۔ اگر تم جو کہتے ہیں کہ ہمارا شرک بھی اللہ کی مشیت سے، اللہ اس سے راضی ہے، ہمارا جانوروں کی تحلیل تحریم کے باب میں اصول اللہ کی مشیت سے، اللہ اس سے راضی ہے، فرمایا پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور ان کا گمراہ ہونا اور ہمارا سزا ان کے باب میں متعین تھی، تو پھر اللہ نے رسول کیوں بھیجے جب سب کچھ طے تھا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں دوزخ کرا بسوزت گربو لہب نہ باشد، دوزخ کس کو جلاتی اگر ابو لہب نہ ہوتا؟ دوزخ بولو، دوزخ کرا بسوزت گربو لہب نہ باشد، ہاں کہ اگر ابو لہب نہ ہوتا تو دوزخ کس کو جلاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا۔ دوسری بات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا کہ آپ ان کو توحید کی دعوت دو جب سب پہلے سے متعین ہے؟ تو فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کو تو اس کا ثواب ملنا چاہیے پہنچانے کا، اور اگر وہ نہ پہنچائے اور اللہ کے حوالے کر کے خاموش رہے تو یہ تو دنیا کے اصول کے خلاف ہے۔ اس اصول پر بھی عمل کرنا ہے اور اس پر بھی اعتقاد رکھنا ہے، سمجھ میں آیا؟ بس نہیں ہے رسول کے اوپر، مگر واضح طور پر پہنچا دینا، ہدایت اس کے ذمہ البتہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہ بھی قاعدہ کلیہ بیان فرمایا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا اور وہ ان سے کہتا رہا ان اعبدوا اللہ، اللہ کے ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یہ بھی کہتا رہا بت پرستی سے بچو، طاغوت سے مراد بت، اور اس کی عبادت سے بچو۔ ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض پر اللہ تعالیٰ کی گمراہی ثابت اور واجب ہو چکی ہے۔ بس تم زمین میں چلو پھرو اے مکہ والو، اور عبرت کی نگاہ سے دیکھو کیسے مکذبین کا انجام ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ سورہ ہود میں بھی مکذبین کا انجام کیسے ہوا، سورہ اعراف میں بھی، اور سورہ انعام میں بھی، سورہ نساء اور آل عمران میں بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جو ان کے تقدیر میں لکھا ہے وہ حقت علیہم الضلالہ، وہی جو ہے تو فیصلہ ان کے اوپر نافذ ہوگا۔ دنیا میں رسول کی محنت وہ اصل دائمی فیصلے کو نہیں بدل سکتی ہے۔ ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اسی کو اس میں بیان فرمایا نبی اگر آپ انتہائی درجے کا حرص اور لالچ کریں ان کی ہدایت کے بارے میں اور اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، ان اللہ پتہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے ان کو جن کو گمراہ کرنا چاہے،
یعنی جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے بچا سکے. دوسرا شبہ قیامت کے انکار کا. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، جہد ایمان کے ساتھ لایا، اس کا معنی ہوتا ہے زور و شور سے قسمیں کھانا، دل و جان سے قسمیں کھانا، ظاہر باطن سچ مان کر اپنے اجتہاد کی انتہا کو پہنچ کر. لہذا جہاد اگر فتح کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی ہوگا طاقت. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح فتح کے ساتھ اس میں ضمہ کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی ہوگا مشقت. جوہد مشقت، جہاد طاقت. انتہائی مشقت سے، انتہائی طاقت سے اللہ کی خزمیں کھاتے کائے پر کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا. قسم کھا کر کہتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت. اللہ نے شبے کا ازالے کا جواب دیا. بلا وعدن علیہ حقاً، ہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ حقاً، یہ جو ہے تو وعدن اور حقاً دونوں مصدر ہے اور دونوں موکل ہے، منصوب ہے فعل مقدر سے. یعنی وعدہ وعدن و حق حقاً، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور حق ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا. اور اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ تاکہ بیان کرتے ہوئے ان کے سامنے وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں نبی کے ذریعے سے، اور جان لے ہوئے کافرین کہ وہ بے شک جھوٹے تھے. انما قولنا لشیء، اللہ نے اپنی اس میں قدرت کے سب سے اعلیٰ اور ارادہ کی شان کو بیان فرمایا. ہمارا قول کسی چیز کے بھی متعلق جب ہم اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، انما قولنا مبتدا ہے اور ان نقول لو کن فیکون یہ اس کی خبر ہے. لشیء اذا اردناہ، کسی چیز کو جب ہم اذا اردنا ہے، اردنا ایجادنا، اس کے ایجاد کرنے کو، پیدا کرنے کو ہم چاہتے ہیں تو اس کو کن کہتے ہیں، ہو جائے تو بس وہ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، شیئن، حالانکہ معلوم کو شے نہیں کہہ سکتے، وجود میں آنے کے بعد شیئت کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اللہ نے تو پہلے ہی سے کہہ دیا شیئن. تو فرمایا کہ یہاں پر باعتبار معیول کے شیئن کو شیئن کہا ہے کہ اللہ کے ارادے کے بعد جو چیز وجود میں آئے گی وہ شے مراد ہے. دوسرا مقصود اس سے تیقن ہے کہ اللہ کے ارادے میں جس چیز کا ہونا لکھا جا چکا وہ یقینی ہو کر رہے گی کہ قبل الوقوع بھی اس پر شے کا لفظ بولا گیا، وہ اتنی یقینی ہے. کن فیکون ہم اس کو کہتے ہیں ہو تو ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی تعریف بیان کی کہ مکہ سے چھوڑ کر ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے تھے. واقعتاً ان کے حالات ایسے تھے، گھر چھوڑ دینا، تمام رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، مال و اسباب، حتیٰ کہ بدن پر کپڑے تک ان کے برابر نہیں، اور ایسے حال میں تنہا مدینے کی طرف نکلنا، یہ ایسی حالت تھی کہ ان کو ہم الفاظ میں ظاہر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی. ہجرت کی انہوں نے کائے کے لیے؟ دین کو قائم کرنے کے لیے. من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر اہل مکہ نے ظلم کیا تھا. مجرم کا ظلم کیے جانے کے بعد، اور کس نے ظلم کیا تھا؟ مکہ کے، کیونکہ فاسقین کی وہاں کثرت تھی، ایمان والے کم تھے، تو تمام مل کر تھوڑی تھوڑی بھی ایذا پہنچاتے تو اس کے لیے بہت ہو جاتی. ایک ایک کنکر اگر مارا تو وہ 50 کنکر ان کے لیے ایک ہوتا تھا، لیکن جس پر لگا اس کے لیے 50 ہو جاتے تھے. فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے لنبوئنہم، وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، ہم ان کو اتاریں گے، ٹھکانہ دیں گے دنیا میں، اچھا ٹھکانہ دیں گے. کہ دنیا حسنہ کیسے؟ اللہ نے ان کو مال غنیمت کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں رسول اللہ کے ذریعے سے مدینہ کو دار اقامت بنایا. اللہ نے انصار مدینہ کو ان کا بھائی بنایا، ان کے گھروں کو ان کا گھر بنایا. حتیٰ کہ شروع میں قانون بدل دیا کہ مر جاؤ تو ایک دوسرے میں ارث اور میراث بھی جاری ہوگی، اور بعد میں اکثریت اسلام میں داخل ہوئی تو قانون بدل دیا. ذکر مثل حظ الانثیین، اب صرف نسب کی بات پر اعتبار ہوگا، اس پر نہیں. تو عائشہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ
بیت المال سے مہاجرین کو ان کا حصہ عطا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ وہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے متعین کیا، چاہے بظاہر کم ہے لیکن اس میں بہت برکت ہوگی کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور صاحب کتاب کہتے ہیں پھر دنیا حسنہ کا معنی ہے ان کو مدینہ رہنے کے لیے دیا۔ دنیا کا حسنہ مدینہ تھا کیونکہ یہاں تمام کو اطمینان حاصل تھا، کوئی آ نہیں سکتا تھا، کوئی کسی کو چھڑا کر لے جا نہیں سکتا تھا، ایمان والے یہاں پر قوت میں تھے، اور آخرت کا اجر تو اس سے کہاں بڑا ہے، اور اجر الآخرہ جنت اکبر لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیتے۔ تو اس طرح ہجرت سے پیچھے نہ رہتے۔ مہاجرین کی اللہ نے کتنی تعظیم کی ہے، اگر وہ ان کو معلوم ہو جاتا تو ہجرت کو ترک نہ کرتے، لوافقوہم، ضرور ان کی موافقت کرتے۔ مہاجرین کا مزید حال ذکر کیا، الذین صبروا، مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا مشرکین کے عذاب پر، ہجرت یعنی ترک وطن پر، دین کو ظاہر کرنے کے اوپر، اور اللہ ہی پر وہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں کو، رجالا یعنی فرشتوں کو اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی رسول نہیں بنایا، ہاں قاصد بنایا فرشتوں کو، رسول کے پاس آنے جانے والا۔ نوحی الیہم، ان کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی ملائکہ کو نہیں بھیجا رسول بنا کر کے وحی کریں، عورتوں کو نہیں بھیجا، صرف مردوں کو بھیجا۔ ان کے علاوہ جہاں وحی کے معنی آتے ہیں الہام کے معنی ہوتے ہیں، اوحیٰ ربک الی النحل الہام کے معنی، اور کبھی وسوسے کے معنی میں آتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تو ایسا مت کہنا کہ شیاطین بھی وہی بھیجتے اور نبی بناتے ہیں، نہیں، وہ اپنے اولیاء کی جانب وہی کرتے ہیں، یعنی وسوسہ اندازی کرتے ہیں، تو وہی وہاں پر وسوسہ کے معنی میں آیا، اور وہی حقیقی معنی میں فرشتے کے ذریعے رسول پر نازل کرنا اس کو کہتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس تم اہل ذکر سے، اہل ذکر سے مراد علماء ہیں، ان سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہیں۔ کیا معنی؟ تمہارے نزدیک اہل کتاب کے علماء مشہور ہیں، تم سمجھتے ہیں کہ علم والے ہیں، اور ان کی طرف نبی آئے ہیں، کتاب شریعت دین آئی ہے، ان کو سب تفصیل معلوم ہے، تو اچھا تمہارے علماء سے تم پوچھ لو یہود کے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے کون تھے؟ تم بھر دیتے، کوئی عورت تھی؟ نہیں تھی، کوئی فرشتہ تھا؟ نہیں تھا، یا کوئی نبی ایسا آیا کہ کچھ دن رہنے کے بعد اچانک غائب ہو گیا؟ نہیں، سب کے انتقال ہوئی، سب کی وفات ہوئی، سوائے کچھ کے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی جو تھے بنو اسرائیل کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا، اور ایک قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ورفعناہ مکانا علیہ کا ایک معنی مفسرین نے بھی لیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رفع ظاہری عطا کیا تھا، اور جمہور کیا کہتے ہیں رفعناہ مکانا علیہ، ان کا مرتبہ تمام میں اللہ نے بڑھا دیا تھا، نہ ایسا کہ اوپر اٹھایا تھا۔ خیر، تو فرمایا کہ وہ علماء تم کو سب بتلائیں گے، کوئی فرشتہ نبی نہیں تھا آدم سے یہاں تک، جتنے تھے سب مرد تھے، کوئی بھی عورت نبی نہیں تھی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، توریت اور انجیل کے علماء سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ کیوں ان سے پوچھنے کا کیوں کہا؟ ایسا کیوں نہیں کہا قرآن کے علماء سے پوچھو، ابی بن کعب سے پوچھو، اور قرآن کے استاد ابو بکر عمر و عثمان سے پوچھو؟ یہ تینوں اساتذہ تھے قرآن مجید، ان کی جو دشمنی کرتا ہے ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا ہے، شیعہ اس لیے پیچھے رہ گئے، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو استاد متعین کیا تھا۔ تو قرآن کے علماء سے پوچھے، ایسا کیوں نہیں کہا؟ فرمایا یہود توریت اور انجیل کے علماء سے پوچھو، فرمایا اس لیے کہ مشرکین مکہ ان کے مقابلے میں ان کی تصدیق زیادہ کرتے ہیں، لہذا تم جن کو عالم کہتے ہو انہی سے پوچھو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ ہم نے جو ہے تو بھیجا، والزبور، اور صحیفوں کے ساتھ۔ زبر ہے زبور کو معنی لکھنا، اور زبور لکھنے کے معنی میں ہے، کتاب کو بھی زبور کہتے ہیں اور زبور کتاب کو بھی کہتے ہیں، لأنہ مزبور فی الاوراق، اوراق میں لکھی ہوئی ہے۔ صحیفوں کو بھی زبور کہتے ہیں، اس
کو بھی زبور کہیں گے جو لکھا ہوا ہو. اور ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ذکر تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. افامن الذین، اب ان کو ذرا ڈرایا دھمکایا. پہلے وساوس کے جواب دیے اور بعد میں کلام کو سخت کیا. افامن الذین مکروا السیئات، کیا وہ لوگ جنہوں نے رسول کے ساتھ بری تدبیریں کی وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں؟ کیا بری تدبیریں کی تھی؟ فرمایا رسول اللہ کو قتل کر دیا. دارالندوا میں مشورہ کیا تھا کہ آپ کو ہم قید کر دیں گے اور اس وادی سے نکلنے نہیں دیں گے. 3 سال تک شعیب بنو طالب نے معصوم کر دیا. یہ آپ کو یہاں سے نکال دے. یا ہر قبیلے کا ایک انسان قتل میں شریک رہے تاکہ خون بہا نہ لے سکے کوئی اس طرح. تو فرمایا کہ یہ مکر سیئات، کہ یہ بری تدبیریں جو آپ رسول کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اس کا جواب کچھ نہیں ملے گا. یکسب اللہ بہم الارض، کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا، اس سے مطمئن ہو گئے ہیں. 4 باتیں یہاں پر ذکر کی. دوسرا، او یاتی العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر عذاب ایسا آ جائے گا کہ ان کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور آکر رہا غزوہ بدر میں ایسا عذاب ملا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہ تو سمجھتے تھے کہ 313 ان کو آدھے گھنٹے میں ہم واپس ملتا نہیں، لیکن انہوں نے ان کو نمٹایا بھی اور قید بھی کیا اور مال غنیمت بھی چھینا اور سب کو وہاں سے بھگایا اور پھر واپس مدینہ گئے. من حیث لا یشعرون، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. یہ تو خوشیاں منانے کے لیے گئے تھے، شراب ساتھ میں لے کر گئے تھے، باندیوں کو ساتھ میں لے کر گئے تھے، اونٹوں کو ساتھ میں لے کر گئے تھے، اور اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہہ رہے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو دوسرا، ایک تو یکسب اللہ بہم الارض، یا تو اللہ قارون کی طرح دھسا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ایسا عذاب بھیج دے جہاں کا علم نہ ہو جیسے غزوہ بدر میں. اور یاخذہم فی تقلبہم، تقلب قلب یقلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پھیرنا. قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تقلب کرتا ہے، ہر وقت اس کی حرکت شروع رہتی ہے، اس لیے اس کو قلب. بات نہیں کہا کہ وہ الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے اس لیے قلب کہتے ہیں، یعنی ان کا سر نیچے ہوتا ہے پیر اوپر ہوتی ہے، اور الٹا لٹکا ہوا ہو تو خون کے بہنے میں آسانی ہوتی ہے اور اسی پر خون ہمیشہ بس کم مارتا رہتا ہے، اس سے انسان زندہ رہتا ہے. ایک ساتھ میں اگر اس نے اس پر پچکاری نہیں ماری تو انسان اسی ساتھ میں اس کی قیامت آ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کتنا بڑا انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسی ساتھ میں انسان بالکل. اور جب تک وہ شروع ہے بلکہ اس کا عطیفہ نے تحقیق کر کے بتایا کہ 1 منٹ میں 70 مرتبہ 60 سے 70 مرتبہ ٹک 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 اس طرح کرتا ہے. وہ جو دیکھتے ہیں نا اس طرح ہاتھ لگا کر، ہر بعد میں گھڑی کو دیکھتے ہیں، ایسا دیکھتے ہیں اور ایسا دیکھتے ہیں، وہ وہی دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ میں یہ کتنے بار کر رہا ہے. 60 اور 70 کے بیچ میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر 70 سے اوپر 80 90 100 تک ہے تو سمجھنا اس کا بی پی ہائی ہے، تو کوئی دور پر جانا چاہ رہا ہے. اور اگر 50 اور اس سے کم ہے تو اس کا بی پی لو ہے. اس کو ذرا کھانے پینے کی نصیحت کرنا چاہیے. چائے کو پیا کر صبح میں بچی ہوئی چائے منہ پہ لگا دیا کر اور بچے کا دیر بھی ڈال لیا کر. بی پی لو ہو چکا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کہا کہ اس طرح تقلب اس کو کہتے ہیں، حرکت کو. اور یہاں پر مراد اس سے سفر ہے، کیونکہ انسان سفر میں بھی کیا کرتا ہے؟ حرکت کرتا ہے، جاتا ہے آتا ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سفروں میں پکڑ لے. تجارت کے لیے نکلے لیکن وہ تجارت کا قافلہ واپس بھی نہ آوے، اس سے مطمئن ہو گئے ہیں. چوتھا، اور یا قلوم علی تخوف، یہ ہے کہ ان پر ایسا خوف طاری کر دے اس کی وجہ سے ان کو جو ہے تو پکڑ لے. یعنی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا غیر محسوس طور پر تھوڑی 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 تکلیف پہنچا کر
کچھ لوگوں کو لے کر ایسا کہ خود بخود ایک وقت ایسا ہے کہ تمام ہلاک ہو جائے. اس سے مطمئن ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 قسم کی ہلاکت کے بعد میں کیا کہا؟ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. کیا حکمت ہے؟ فرمایا وہ سب چھوڑ دو، توبہ کر لو، میں معاف کرنے والا ہوں اور بڑا مشفق و مہربان ہوں. اولم یرو قدرت کی دلیل ذکر کی، یہ بھی پہلے آ چکا سائے کے بیان میں. طوعاً و کرہاً کے پاس جو ہے چیزوں کے سائے، دائیں یمین اور شمائل، یعنی دائیں جانب بائیں جانب، یہ شمال کی جمع ہے شمائل، سمجھ میں آیا؟ یسار کو کہتے ہیں، یعنی دونوں جانب. اول نہار میں ادھر سایہ ہوتا ہے، اخیر نہار میں ادھر سایہ ہوتا ہے. اور اس علاقے میں اگر جاؤ جس طرف مکہ مدینہ وغیرہ آباد ہیں، تو کیونکہ وہاں سے قبلہ اس جانب ہے، چہرہ اگر نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے رہے تو داہنی طرف سے سورج نکلتا ہے اور بائیں طرف غروب ہوتا ہے، اور ہماری نماز اس طرح رہتی ہے. اور یہاں ہماری جہت مشرق مغرب کی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا کہ چیزوں کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف یہ جو چلتے ہیں مائل ہوتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے. اور یہ سایوں کا ان کے ساتھ رہنا یہ کیا ہے؟ سجدن للہ، وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سجدے کی مراد کیا ہے؟ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ غایت تواضع کا نام ہے، انتہائی درجے کی عاجزی، یعنی زمین پر سر رکھ دینا اور پیشانی رکھ دینا. تو فرمایا کہ انتہائی تابع داری. اور یہ ایسی تابع داری کرتے ہیں کہ سایہ کبھی اس چیز سے ہٹتا نہیں. سورج ادھر ہو تو سایہ بالکل ادھر ہی رہے گا، کبھی مخالفت نہیں کرے گا. سورج ادھر ہو تو سایہ ادھر رہے گا، سمجھ میں کبھی مخالفت نہیں کرے گا. تو اس کے خضوع کو سجدن سے یاد کیا. وہم داخرون، اور وہ یعنی سائے، ہم سے اشارہ سایوں کی طرف، داخرون، اور وہ گویا ذلیل بن کر، داخرون ذخرہ، داخرون کی صفت تو غلہ کی آتی ہے، سمجھ میں آئے؟ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے واؤن کے ساتھ، لیکن یہاں داخرون کو غیر ذوی العقول کی صفت جو ہے تو بنا دیا گیا. فرمایا کہ اس طرح اس میں اللہ تعالیٰ کیا، تو فرمایا اطاعت اور انقیاد میں سائے کی اطاعت اور انقیاد اپنے شے کے ساتھ اتنی لازم ہوتی ہے کہ کبھی مخالفت نہیں کر سکتی. اس غایت انقیاد کو ظاہر کرنے کے لیے داخرون تھا کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں مجھے آسمان اور زمین میں، اس میں معافی سماوات اور معافی الارض ہے، اور ماں غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. تو آسمان میں بھی غیر ذوی العقول اور زمین میں بھی، پر میں اکثریت ان کی ہے اس لیے کہا اس میں ذوی العقول بھی جو ہے تو مراد ہے. کوئی دابہ، کوئی جانور اور فرشتے بھی، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے میں تکبر بھی نہیں کرتے. یخافون ربهم من فوقهم، اور وہ اپنے رب کے جلال سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. فوقهم اوپر سے، دیکھو فوق سے مراد یہاں پر جہت حصی نہیں کہ تحت کا معنی نیچے ہوتا ہے، فوق کا معنی جو ہے تو اوپر ہوتا ہے، یہ معنی نہیں، بلکہ اللہ کا قہر، اس کی تعظیم، وہ فوق کا معنی یہاں پر ہے. وہ اپنے رب کے معنی کیا کرو گے؟ یخافون ربهم من فوقهم، کہ وہ اپنے پروردگار کے جلال سے ڈرتے ہیں، اپنے پروردگار کی تعظیم بجا لانے میں وہ ڈرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی اعمال کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کے بارے میں فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین. دیکھو یہاں پر الہین کی صفت اثنین لائے، یہ تاکید کے لیے ہے. حالانکہ الہین خود تسمیہ ہے کہ تم 2 معبود مت بناؤ، ایک ہی کی عبادت کرو، لیکن فرمایا الہین اثنین، اثنینیت کی بھی نفی کی، یعنی خدا 2 ہو ہی نہیں سکتے ہیں. خدا وہی ہے کہ جو ایک ہو. سمجھ میں آیا؟ لہٰذا تم 2 معبود نہ بناؤ، معبودوں کو 2 نہ کرو، بلکہ وہ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے. یا فرعون، اس میں التفات ہے غیبت سے خطاب کی طرف. سمجھ میں آیا؟ اور میری ہی جانب اور مجھ ہی سے تم جو ہے تو ڈرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ابھی التفات میں حکمت کیا ہے؟ ترغیب اور ترغیب میں مبالغہ کرنے کے لیے، میرے علاوہ کوئی نہیں.
वहाँ फिर समावादी वलौद्दीन वासिबा, वासिबा का माना वसबा, उसका माना था दायमी, हमेशा, और उसी के लिए दीन हमेशा। अब अगर अल्लाह तत्तकुन, क्या तुम अल्लाह के अलावा से डरते हो? इस्तिफहाम इंकारी। जो नेमतें तुमको पहुँचती है, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह सुम्मा इज़ा मस्सकुम दुर्र फइलैहि तजरून। तजरून यानी उसकी तरफ पनाह लेना। जब तुम्हें तकलीफ पहुँचती है तो तुम उसी से इस्तिगासा करते हो, दुआओं में आवाज़ को बुलंद करते हैं, तजरून उसी से पनाह लेते हैं। और जब मुसीबत हट जाती है, इज़ा फरीकुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, तो तुम में का एक फरीक अपने परवरदिगार के साथ दूसरों को शरीक ठहराता है। ये सही बात है। इस्तिगासा में आवाज़ बुलंद करना, उसको कहते तर्जुमा। तो फरमाया कि कशफल ये फिर अभी मुश्किल ये खुद में आते ना फतोफत आलम, वही कायदा ईमाल को बयान फरमाया। और ये मिसाल तो बहुत अच्छे से वहाँ पर समझाई, वह जरून अलीमाला यालमुन नसीब मिम्मा रज़क़नाहुम। कौन सी मिसाल थी? मतलब हाज़ा लिल्लाहि बिज़ामिन व हाज़ा लिशुरकाइना, खुदा नाम में तो खजूर जब लाते थे बागात से तो हिस्से करते थे, ये अल्लाह ताला का हिस्सा और ये भूतों का हिस्सा। और बाद में देखते थे कि अल्लाह ताला का हिस्सा जरा बड़ा है तो उठा के उसमें डालते थे। ऐसा क्यों करते रहता कि अल्लाह ताला को थोड़ी ज़रूरत है खाने की, अल्लाह ताला नहीं खाते। अच्छा, भूतों का हिस्सा अगर ज़्यादा नज़र आता तो वो उठाकर अल्लाह की तरफ नहीं डालते थे, हालांकि वो भी खाते नहीं, लेकिन उनके नाम पर दूसरे खाते। तो उनकी इस टेक्निक को अल्लाह ताला भी जानते हैं। एक तो है कि कायदा हमने तुमको नहीं दिया, तुमने बनाया, उसी को कहते हुए जरून निमाला या नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम। या दूसरे अल्फाज में कहा तल्लाहि लतुसअलुन्ना अम्मा कुन्तुम तफ्तरून, ये इफ्तिरा पर्दादियाँ का सवाल तुमसे ज़रूर होगा क़यामत। वह जरूर बना सुबहाना, ये भी उनका बातिल अक़ीदा कि फरिश्तों को अल्लाह की बनात कहा करते थे। और वो कहते थे कि अल्लाह ने फरमाया रब्बिकल बनात व लहुमुल बनून। और तुम्हारा हाल ये है कि अगर तुमको लड़की की खुशखबरी दी जाए, बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व कज़ीम, और अगर लड़की की खुशखबरी दी जाए तो सीधा मिठाई की दुकान पर भागता है। और लड़की की खुशखबरी दी जाए तो कहा अगर बहुत काम में मशगूल हूँ, शाम में आऊँगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। घर में पहली मर्तबा लड़की का आना ये रसूलुल्लाह की ऐसी सुन्नत है कि अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको अमल पैरा बनाते हैं। समझ में आया? अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह के घर में सबसे पहले विलादत लड़की हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हुई। समझ में आया? और तुम्हारा हाल ये है ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दन, तुम्हारा चेहरा सियाह हो जाता है, वो कज़ीम, और तुम कज़ीम बन जाते हो, यानी अंदर ही अंदर इतना गुस्सा घुट कर खाते हो तो कि सामने आए तो इसको कहा जाएगा मन कज़मा गईज़न, जो शख्स तो गुस्सा पी ले, यतवारा मिनल कौम, और इसी पर बस नहीं, कौम से छुपते हुए फिरते हो, मिन सुए मा बुश्शिरा भी, उस बुराई की खबर की वजह से जो तुम्हें सुनाई गई। कौन सी खबर? कि लड़की तुम्हारे घर हुई है। काहे की वजह से? कि लोग आर दिलाएंगे कि ये लड़की का बाप है, और तुम प्रोग्राम बनाते हो अयुमसिकु अला हुनिन, क्या उसको रोके रखे बगैर कत्ल के जिल्लती के साथ। ये लोग कहेंगे लड़की का बाप, हम यदुस्सु फित तुराब, या ये सोचते हैं कि उसको ज़मीन में दफन करते हैं। यही है ईद। साहिब किताब ने 10 का यदुस्सु का माना यही दौर से जिक्र किया, यानी वादुल बना वही जल मऊदतु सुइलत बेय्यि ज़म्बिन कुतिलत अला सा मा यहकुमून। बहुत ही बुरा है फैसला जो तुम कर रहे हो। कैसा फैसला? कि तुमने इस नसबुल क़ालिबीन कि अपने अल्लाह की जानिब मंसूब बनात को किया जो तुम्हारे नज़दीक इस हाल में है।
लिल्लज़ीन ला युमिनून बिल-आखिरति मसलुस्सौ, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, मसलुस्सौ उनकी बुरी मिसाल है, यानी उनकी सिफत बहुत बुरी है। और एक किरात सौ में सौआ तूबा की तरह है, तूबा इसी तरह सौआ, और वो वादुल बना मसलुस्सौ, काफिरीन की बुरी आदत है, ज़ाहिर में भी बुरी, एक जान का नुकसान है, उस पर इन पर जो है तो बदला शरीयत में लाजिम होगा। दूसरा अखलाक में भी बहुत बुरी कि खुद अपनी औलाद अपना जिन्स अपना जुज़ है। तीसरा ऐसा भी नहीं कि उनकी जानिब एहतियाज नहीं, इंसान को उनकी जानिब एहतियाज है, उनकी तरफ रग़बत है, वो ना हो तो इंसान कहाँ जन्नत में जाकर शादी करे। क्या है, अगर अल्लाह ताला उनको पैदा न करता तो दुनिया में अमवात की कसरत हो जाती, लेकिन उन बेचारियों ने सबको बाकी रखा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ये तो उनको सेहरा पहुँचता है। समझ में आया कि समझा मनाकर किसी भी तरह अब्दुल्ला को ठीक ठाक कर देती है। तो कहा कि उसकी जानिब तुम्हें एहतियाज है, तुम खुद निकाह करते हो लेकिन दूसरों के निकाह में नहीं देते हो, तो फरमाया ये है मसलुस्सौ, बुरी सिफत। ये मज़हब आ जाएगा तो ना आगे होगा ना पीछे होगा। फिर वो तकज़ीब का बयान है, अन्नहुम मुफ़लितून, यानी उनके लिए जन्नत होगी और यकीनन अन्ना लहुन नार व अन्नहुम मुफ़लितून, मुफ़लितून का माना यानी उसको हमेशा के लिए छोड़ दिए जाएंगे। हद से तजावुज़ करने का भी माना है, अगर मुफ़लितून कसरे के साथ पढ़े तो वो लोग हद से तजावुज़ करने वाले हैं। वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, वही तज़किरा पूरा उसका। चलो